اولین فیصلہ 1917 میں برطانیہ کے وزیر خارجہ دالفور کے جبری معاہدے کے تحت ہوا اور اس وقت سے فلسطین کی سرزمین پر بستیاں قائم کرنے کا یہودیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہمیں پاکستان کی پوزیشن معلوم کرنی چاہیے۔ پاکستان نے 1940 کی قرارداد میں، جس میں پاکستان کی قرارداد پاس ہوئی تھی، اسی کا حصہ ہے کہ انہوں نے فلسطینیوں کی سرزمین پر یہودی بستیوں سے اختلاف کا اظہار کیا ہے اور فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہونے کا اعلان اسی اعلان پاکستان کے اندر موجود ہے۔ جب اسرائیل قائم ہوا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو ناجائز بچہ کہا۔ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی نوعیت کا ذرا اندازہ ہمیں لگانا چاہیے کہ بانی پاکستان نے اسرائیل کے حوالے سے سب سے پہلا تبصرہ کیا کیا، اور اسرائیل کے صدر نے سب سے پہلا بیان جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے دیا کہ اسرائیل کی خارجہ پالیسی کی بنیادوں میں سب سے اولین بنیاد یہ ہوگی کہ دنیا کے نقشے پر ایک نوزائیدہ اسلامی ملک کا خاتمہ ہمارا مقصد ہوگا۔ اسرائیل کا نقطہ نظر بھی معلوم ہونا چاہیے اور پاکستان کا نقطہ نظر بھی معلوم ہونا چاہیے، اور پھر اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس بنیاد پر پاکستان کے اندر کچھ لوگوں کو یہ مواقع فراہم کیے کہ وہ ٹیلی ویژن پر آ کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی ترغیب دیں اور اس کے لیے لابنگ کریں۔ تو آج صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ وہ جو دنیا میں ایک بحث چل رہی تھی کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے نہ کیا جائے، ہمیں اس پر بھی تعجب تھا کہ جہاں فلسطین کو تسلیم کرنے اور فلسطینی حکومت کو جائز قرار دینے کی قراردادیں دنیا میں آنی چاہیے، وہاں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں شروع ہوئی۔ لیکن 7 اکتوبر پچھلے سال حماس کے مجاہدین نے جس انداز سے حملہ کیا، وہ حملے پر لوگ تبصرہ کر سکتے ہیں، ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، لیکن اس نے فلسطین کے مسئلے کی نوعیت تبدیل کر دی اور دوبارہ کسی کی زبان پر یہ نہیں آیا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے یا نہیں۔ آج یا فلسطینی ریاست کے قیام کی بات ہو رہی ہے یا اس مسئلے کے حل کے لیے 2 ریاستی حل، جو ہماری پارٹی اس کو سپورٹ نہیں کر رہی۔ ہم اس پورے سرزمین کو عرب کی سرزمین کہتے ہیں، اسرائیل کی سرزمین کہتے ہیں، اور یہ عرب کی وہ سرزمین ہے جس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، تمام جزیرہ عرب سے یہودیوں کو باہر کر دو۔ چنانچہ اس کے تحت اس خطے میں یہودیوں کی آبادی، بستی، یہودیوں کی مملکت، اس کا کوئی جواز موجود نہیں ہے، نہ از روئے شریعت اور نہ سیاسی لحاظ سے اور نہ ہی جغرافیائی لحاظ سے۔ چنانچہ 7 اکتوبر کو آج ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منائیں، بوجوہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔ ہمارے درمیان اختلاف رائے موجود ہے، سیاسی معاملات پر اختلاف رائے ہیں، الیکشن کے معاملات پر اختلاف رائے ہیں، بہت سی چیزوں پر ہمارے اختلاف رائے ہے، لیکن اگر آج شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس پاکستان میں ہو رہا ہے اور پاکستان اس کو ہوسٹ کر رہا ہے، تو اس موقع پر بھی بہرحال ایک سمٹ ہے، ایک سربراہی اجلاس ہے، اور ہمیں اس کے احترام میں بھی یکجہتی دکھانی چاہیے۔ اگر ہم نے معیشت کے حوالے سے دنیا کا اعتماد حاصل کرنا ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کرے، تو اس کے لیے داخلی یکجہتی ضروری ہے تاکہ ہم ان کے اعتماد کو بحال کر سکیں۔ تاہم اس وقت تک 50,000 غزہ اور خان یونس کے مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ اکثریت چھوٹے بچوں کی ہے، خواتین کی ہے، بوڑھوں کی ہے، بے گناہ شہری، غیر مسلح، اور یہ جن کے جنازے پڑے گئے ہیں، یہ وہ تعداد ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ کوئی 10,000 کے قریب لوگ اب بھی
मलबों के नीचे दबे हुए हैं, जिनको जनाजा भी नसीब नहीं हो सका है। हज़ारों की तादाद में वो शीरखार बच्चे कि अगर कल वो बड़े हो गए तो शायद उनको ये भी मालूम ना हो कि हम किसकी औलाद थे, हमारा बाप कौन था, हमारी माँ कौन थी। इस किस्म की एक सूरत हाल दुनिया में जा रही है। हमें सोचना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मसलुल मुमिनीन फी तवाद्दिहिम व तआतुफिहिम व तराहुमिहिम कमसलि जसदिन वाहिद इज़ा इश्तका ऐनुहु इश्तका कुल्लुहु व इज़ा इश्तका रअसुहु इश्तका कुल्लुहु व इज़ा इश्तका उज़वुन तदाअ लहु साइरुल जसद बिस्सहर वल हुम्मा। कि ईमान वालों की मिसाल एक दूसरे के साथ दोस्ती करने में, एक दूसरे पर मेहरबान होने में, एक दूसरे के साथ हमदर्दी दिखाने में ऐसा है जैसा एक जिस्म कि अगर जिस्म के सर में दर्द हो तो पूरा जिस्म बेकरार, अगर उसकी आंख में दर्द हो तो पूरा जिस्म बेकरार, जिस्म के किसी हिस्से में अगर दर्द मचल रहा है तो सारी रात जागे गुजरती है और बुखार की हालत में गुजरती है। क्या आज हम फिलिस्तीनियों के दर्द को उस अंदाज से महसूस कर रहे हैं? क्या हमारे दिल उस अंदाज से तड़प रहे हैं उनके लिए? उम्मत मुस्लिमा ने इस एक साल में जिस गफलत का मुजाहरा किया है, ये अल्लाह के नज़र में जुर्म है, जुर्म। और हम पाकिस्तानी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। हमने अपने भाइयों के साथ इस हालत में वो हमदर्दी नहीं दिखाई जिसके वो मोहताज हैं, जिसके लिए वो पुकार रहे हैं, हमारी मदद को पुकार रहे हैं, चीख रहे हैं। और जब उनके वालिदैन के सामने उसका बच्चा शहीद हो रहा है तो वालिद उसको कहता है कि जब आप आगे चले जाएंगे तो रसूलुल्लाह से गिला करना कि मुसलमान भाइयों ने हमारी मदद नहीं की। क्या हमें इस बात का एहसास है? दर्दनाक कैफियत है। कुछ चीजें हमें दावत दे रही हैं इन हालात में भी कि हमने क्या करना है। हमसे तो जनूबी अफ्रीका अच्छा हुआ कि जिसने आलमी अदालत इंसाफ में जाकर केस दायर किया और आलमी अदालत इंसाफ इसराइल के खिलाफ फैसला दिया और कहा जंग बंद करो, पीछे हट जाओ। लेकिन इसराइल है कि डटाई का मुजाहरा कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदाद पास की उनके खिलाफ। इसराइल इतना जरूरतमंद है कि उसने सेक्रेटरी जनरल को इसराइल में आने से रोक दिया। ये सारी सूरत हाल हमारे लिए सियासी तौर पर लम्हे फिक्रिया है, सोच की दावत देता है हमें कि हमने किस जाविये से सोचना है। एक कॉन्फ्रेंस करके, एक करारदाद पास करके, एक एलामिया जारी करके शायद हम फ़लस्तीनी भाइयों का और उन पर ढाए जाने वाले मज़ालिम पर उनका हक अदा नहीं कर सकते। पूरी इस्लामी दुनिया हो या पाकिस्तान हो, हम सब मसलहतों का शिकार हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, इरादे बांधता हूँ तोड़ देता हूँ। इस कैफियत से हम सब लोग मुब्तला हैं। हमें इस कैफियत से निकलना होगा अगर हम वाकई समझते हैं कि हमने उनके साथ यकजहती का इज़हार करना। फ़लस्तीनी भाई महज ज़बानी यकजहती के तलबगार नहीं हैं, वो कुछ अमली तौर पर आपसे चाहते हैं। और जब मैं दोहा गया था पिछले साल तो मुझे उन्होंने उस वक्त जहाँ एक अबूरी हुकूमत थी या हुकूमत थी भी या नहीं, ऐसी सूरत हाल थी, वो ख़त मुझे दिया गया, कलम से लिख कर दिया गया, कोई टाइप भी नहीं किया गया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से क्या तलब किया था। ज़रा उसका मुताला कीजिए, ज़रा मालूम कीजिए कि उन्होंने पाकिस्तान से क्या मांगा था। पिछले साल 14 अक्टूबर को पेशावर में बहुत बड़ा जलसा था हमारा, मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस के नाम से था, मिलियन मार्च था, लेकिन हमने उनको तूफ़ान अक्सा के उन्वान से तब्दील कर दिया था। और उसमें एक फ़लस्तीनी रहनुमा ने शिरकत भी की। फिर कोयटा में कॉन्फ्रेंस हुई, फिर कराची में कॉन्फ्रेंस हुई, मिलियन मार्च हुए, लेकिन उसमें फ़लस्तीनी नुमाइंदे ने बराबर शिरकत की और इस मसले को उठाया गया। यहाँ एक सवाल पैदा हुआ और मुझे ये शिकायत पहुंचाई गई
کہ فلسطین کی حکومت کہتی ہے کہ یہ تو ایک تنظیم ہے اور آپ اس کو اتنا اٹھا رہے ہیں، تو میں نے کہا جی یہاں ریاست ہے، وہاں بھی ریاست ہے، ریاست کے ساتھ معاملات کرے، لیکن ہم تنظیم ہیں، حماس تنظیم ہے، ہم ایک تنظیم کو سپورٹ کر رہے ہیں بطور تنظیم کے، اور کھل کر سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہر چند کے لوگ کہتے ہیں وہ تو بین الاقوامی طور پر دہشت گرد تنظیم ہے اور فلاں ہے، دہشت گرد ہوگا، امریکہ کی نظر میں ہوگا، یورپ کی نظر میں ہوگا، مسلمانوں کے دشمنوں کی نظر میں ہوگا، اسلام دشمنوں کی نظر میں ہوگا، ہماری نظر میں وہ اسلام کے مجاہدین ہیں اور وہ اپنے حق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم کھل کر اعلان کرتے ہیں اس بات کا جی۔ ہم نے کسی ایک لمحے کے لیے بھی یہ پوزیشن نہیں لی کہ دفاعی پوزیشن میں آ کر ہم فیصلے کرتے رہیں گے جی۔ امریکہ ہمیں دہشت گرد کہے گا تو ہم اس کو دہشت گرد کہیں گے، امریکہ ہمیں پرامن ہونے کے سرٹیفکیٹ دے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ بہترین سرٹیفکیٹ ہے، ہمیں مل گیا جی۔ جو خوش ہوتے ہیں 1000 دفعہ خوش ہوں، لیکن ہم اپنی نظریاتی پوزیشن اور نظریاتی حیثیت کو ہمیشہ واضح رکھنا چاہتے ہیں۔ ہماری تجویز ہوگی کہ یہ کانفرنس ہماری حکومت سے کہے کہ بڑے مسلم ممالک کا ایک گروپ بنے، جس میں پاکستان ہو، سعودی عرب ہو، ترکی ہو، مصر ہو، انڈونیشیا ہو، ملائیشیا ہو، ان کا گروپ بن کر پوری اسلامی دنیا کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرے اور ایک مشترکہ حکمت عملی بنائے، یہاں تک کہ مشترکہ دفاعی حکمت عملی بنائے۔ اس طرح تو آج جنگ پھیل رہی ہے، لبنان میں داخل ہو چکی ہے، ایران میں داخل ہو چکی ہے، دوسری اسلامی دنیا ان کی نشانے پر ہے، یمن تک پھیل چکی ہے، ساری عرب دنیا آج اس جنگ کی لپیٹ میں آ رہی ہے۔ ایک چھوٹا سا جغرافیائی حیثیت میں چھوٹا سا ملک آج اس نے پورے عرب دنیا کو دوبارہ اضطراب میں مبتلا کر دیا ہے، اور ہم یہاں پر صرف یکجہتی کے حد تک بنا رہے ہیں دن کو اور ایک میٹنگ کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ میٹنگ ہماری معنی خیز ہونی چاہیے، یہ میننگ فل ہونی چاہیے، اور اس پر ہمیں ایک واضح طور پر اسلامی دنیا کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے۔ بڑے ممالک موجود ہیں، ہمارے اچھے تعلقات ہیں ان کے ساتھ، سب کے ساتھ ہمارے بہترین تعلقات ہیں۔ پاکستان لیڈ کرے، سعودی عرب لیڈ کرے، جو بھی لیڈ کرے، لیکن ایک ان ممالک کا ممکن ہے آپ کی نظر میں کوئی اور بھی ایسا ملک ہو کہ جو ہمارا دوست بھی ہو اور ہمارے کہنے پر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں اور مل کر وہ اسلامی دنیا کے بارے میں سوچیں۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں SCO کرنا ہے، سمٹ ہے، سربراہی اجلاس ہوگا، ہر چند کے اس کا موضوع اقتصادی ہے، لیکن اس فورم پر بھی پاکستان کو یہ مسئلہ اٹھانا چاہیے، اور اس سے ایک عالمی فورم جو ہے اس کو متوجہ کرنے کی ہمیں موقع ملے گا، اور ہم اس حوالے سے اپنا موقف ان کے سامنے پیش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم اس پر اگر وہ متفقہ کوئی قرارداد نہ بھی پاس کریں، ہماری طرف سے ایک دعوت ہو جائے گی، ایک ان کو متوجہ کرنے کا ایک عمل سامنے آ جائے گا۔ اس وقت انڈیا نے جو پوزیشن لی ہوئی ہے وہ بالکل پاکستان کے برعکس ہے، اس نے کھل کر اسرائیل کی حمایت کی ہے، اور ہم کھل کر فلسطین کی حمایت ابھی تک نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمیں اسٹیٹ کے طور پر اپنا ایک واضح موقف لے لینا چاہیے۔ جو موقف سن 1947 سے پہلے ہمارا تھا، جو سن 1947 میں ہمارا تھا، سن 48 میں ہمارا تھا، اور جو آج تک ہمارا ہے، اس پر ہمیں کلیئر ہو جانا چاہیے، تاکہ ہم ایک مضبوط قسم کا پیغام پاکستان کے اس پلیٹ فارم سے پوری دنیا کو دے سکیں۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب صدر آپ کا، اور اپنے دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں۔ میں نے کچھ وقت آپ کا زیادہ لے لیا ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ ان خطوط پر ہم کچھ آگے قدم اٹھائیں اور جہاں تک ہم محدود نہ رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ مولانا صاحب، شکریہ مولانا صاحب۔ اب میں گزارش کروں گی میاں حافظ نعیم صاحب جو جماعت اسلامی کے سربراہ ہیں اور جنہوں نے آج انعقاد بھی کیا ہے یکجہتی ریلیز کا،